السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جناب آغا سلطان صاحب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایک بار پھر حسین ڈے میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ جب کبھی بھی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنتی یا پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا وہ تپتا ہوا میدان آ جاتا ہے جہاں رسول کا نواسہ حسین ابن علی کربلا میں تنہا ہے، گنجے شہیداں 71 لاشوں سے بھرا ہوا ہے کہ اب ایک جانب حق و صداقت کا پیکر تو دوسری جانب مکر و فریب کا لشکر ہے، ایک جانب تیر سہنے والا تو دوسری جانب تیر چلانے والا ہے، ایک جانب امن قائم کرنے والا تو دوسری جانب ظلم ڈھانے والا ہے، ایک جانب حسین زندہ باد تو دوسری جانب یزید مرد آباد ہے۔ حسین ابن علی کربل کی سرزمین پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، ظلم کی شمشیر چلتی ہے، سر حسین نوکے نیزہ پر بلند ہوتا ہے اور رہتی دنیا تک حق کی آواز اٹھانے والے ہر اس شخص کو پیغام دیتا ہے کہ جب ہر سو باطل پھیلانے لگے شر، اٹھو کہ جھکا دو کسی یزید کا سر، اٹھو کہ جھکا دو کسی یزید کا سر۔ حاضرین، سجدے عرش پر بھی ہوتے ہیں، فرش پر بھی، سجدے آسماں پر بھی ہوتے ہیں، زمین پر بھی۔ اللہ کو اس کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، مگر عرش اعظم کے سائے میں سجدہ کرنا بہت آسان ہے، مسجد کے سائے میں سجدہ کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن بیٹی کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، معصوم اصغر کے گلے میں تیر اترتا دیکھ کر، عباس کے ہاتھ قلم ہوتے دیکھ کر، قوم محمد کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر، اور اس کے بعد اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا صرف اور صرف حسین کا کام تھا۔ بظاہر امام حسین اس دنیا عارفانی سے کوچ کر گئے، مگر حسینیت آج بھی زندہ ہے، اور جب تک قیامت کی سحر نہ ہو حسینیت زندہ رہے گی۔ مگر افسوس کہ سجدے کے انکار سے لے کر قیامت تک یزیدیت بھی ساتھ چلے گی، کیونکہ یزیدیت نام ہے کفر کا، دہشت کا، بربریت کا، لاقانونیت کا، شرپسندی کا، ناانصافی کا، نانیت کا، خدائیت کے دعوے کا، جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کربلا کا پیغام ظلم کے خلاف اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا ہے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر آیتیں، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے۔ لکھنؤ سے میرے استاد مولانا سید ایمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ہندوستان اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت پرانا رشتہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند یا سندھ چلے جانے دو۔ یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے اور مشہور ہے کہ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو وہ ہندوستان کے ہندو برہمن ہی تھے جو امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا کی طرف سفر کے لیے نکل گئے تھے۔ جب بھی حق اور باطل کی بات ہوگی تو ذہن میں دو نام آتے ہیں، حق یعنی امام حسین علیہ السلام جنہوں نے خون دے کر انسانیت کو بچا لیا، اور دوسرا باطل یعنی یزید جس نے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کا بھی خون بہا دیا، لیکن فتح حسین علیہ السلام کی ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال بعد پرچم حسین پوری دنیا میں بلند ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہمارے ہی بنگلور کے شاعر جناب سلیم جاوید صاحب کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے کہ بڑے ہی خوش کلام ہیں حسین کے غلام ہیں، جو وقت کے امام ہیں حسین کے غلام ہیں، کھلے ہیں حق کے راستے فقط ہمارے واسطے، شہادتوں کے جام ہیں
حسین کے غلام ہے۔ ادب سے بات کیجئے، حسب نسب نہ پوچھئے، غلام ہے حسین کے غلام ہے۔ نبی و فاطمہ حسن حسین ابو تراب سے عقیدتیں مدام ہے، حسین کے غلام ہے۔ یہ حیدری، یہ عابدی، یہ قاظمی، یہ جعفری، یہ سب ہمارے نام ہے، حسین کے غلام ہے۔ سلیم ہم پہ ہر جگہ کرم ہے اہل بیت کا، سلیم ہم پہ ہر جگہ کرم ہے اہل بیت کا، جہاں میں شاد کام ہے، حسین کے غلام ہے۔ غلام ہے حسین کے غلام ہے۔ حاضرین، اب ایک نوحہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، ملاحظہ کیجیے۔ صحرا تپتا صحرا، جلتے خیمے بکھرے لاشیں، دے رہے ہیں یہ لاشیں دہائی، آ